IMF نے بجلی ₹2 فی یونٹ سستی کرنے کی حکومتی تجویز مان لی۔ ذرائع کے مطابق بنیادی ٹیرف کم کرنے پر طویل سیشن، حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ ٹیرف کم کرنے کے لیے پاکستان کو ڈسکوز کی نجکاری کا مکمل پلان دینا ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، PIA ڈسکوز، بینکوں اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کی نجکاری ترجیح قرار۔ حکومت نے 2015 میں پہلے لیوی عائد کی، پھر منی بل کے ذریعے سپر ٹیکس نافذ کر دیا۔ مقصد ضرب اصف متاثرہ علاقوں کی بحالی تھا۔ سپر ٹیکس کیس میں کامتیوں کے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل، جسٹس جمال خان بندوخیل نے استفسار کیا، اب تک سپر ٹیکس کی مد میں کتنی رقم جمع ہوئی ہے؟ کیا بحالی کا کوئی PC1 بنایا گیا؟ سپریم کورٹ میں سماعت جاری۔ آرمی ایکٹ میں بنیادی حقوق تو موجود ہیں، دیے جاتے ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ اگر دستیاب بنیادی حقوق نہ دیے جائیں تو یہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت جاری۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، ٹرائل میں قانون پر عمل نہ ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آمرانہ دور میں حکومت کا کارکنوں سے سلوک تاریخ کا حصہ بن چکا۔ کارکنوں نے پانی کے بحران اور تقسیم پر بھرپور آواز اٹھائی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے یوسف تالپور کو خراج عقیدت۔ سول سروس امتحانات میں ناکامی کی بڑی وجہ، انگریزی مضمون نویسی اور کمپوزیشن کے لازمی امتحانات میں خراب پرفارمنس ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آگاہ کر دیا۔ تحریری جواب سینٹ میں جمع۔ رمضان میں مہنگائی کا طوفان، لاہور میں چینی 170 اور کراچی میں 175 سے 180 روپے میں فروخت۔ پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ بھی آؤٹ آف کنٹرول، چکن 750 سے 800 تک جا پہنچی، انڈے بھی مہنگے ہو گئے۔ رمضان میں خون کے عطیات کم ہو گئے، تھیلیسیمیا کے مریض مشکلات کا شکار، بلڈ بینکس کے چکر لگانے پر مجبور۔ کراچی میں خون عطیہ کرنے کی شرح 70% تک کم، متاثرہ بچوں کے والدین کی زیادہ عطیات کی اپیل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 12 سال کی بچی کو ونی کرنے پر باپ کی خودکشی کا کیس، بااثر ملزمان کی عادل کے اصل ورثاء کو نظر انداز کر کے اس کے بھائیوں کو 15 لاکھ روپے دے کر صلح کی کوشش، پولیس تاحال پوسٹ مارٹم کرانے میں ناکام، 2 ملزمان کا 3 روز کا جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ کراچی میں پورٹ قاسم کے باہر بونس نہ ملنے پر مزدوروں کا احتجاج، سینکڑوں مزدوروں اور افسران نے دھرنا دے دیا، بھاری گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں، درآمدی اور برآمدی کارگو کی ترسیلات متاثر۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس واقعے پر خط لکھ کر معذرت کر لی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف کا دعویٰ، سعودی عرب کی میزبانی میں امریکہ اور یوکرین کے مذاکرات آج ہوں گے۔ صدر زیلنسکی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ولی عہد سے الگ الگ ملاقاتیں، محمد بن سلمان کا یوکرین امن مذاکرات بامعنی بنانے پر زور۔ اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری دوسرے روز بھی جاری، لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے سے وادی نیلم اور لیپا میں سڑکیں بند، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی روئی کے گالے برسے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق مقدمات کی سماعت، کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا، حکومت نے سپر لیوی ٹیکس کا مقصد آپریشن ضرب اصف سے متاثرہ علاقوں کی بحالی بتایا، ابتدائی تخمینہ 80 ارب اکٹھے کرنے کا تھا۔ کیا منی بل کے ذریعے سروسز پر ٹیکس نافذ کیا جا سکتا ہے؟ حکومت نے کتنی رقم اکٹھی کی؟ آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے حکومتی پلان کیا تھا؟ جسٹس جمال بندوخیل کا سوال، وکیل نے بتایا وزیر خزانہ کی کسی تقریر میں ریکوری اور خرچ کا نہیں بتایا گیا، ڈبل ٹیکسیشن سے بچنے کے لیے سپر ٹیکس کا نام دیا گیا۔
کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری، عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی، کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ پاکستان نے UN سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں دہشت گردی کا تذکرہ نہ ہونے کو حیران کن قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب، کہا افغان عبوری حکومت خطے اور عالمی امن کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی۔ دہشت گرد سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ پاکستان قومی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا۔ کابل ایئرپورٹ حملے میں ملوث داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی امریکی عدالت میں پیشی۔ شریف اللہ نے حملے کے موقع پر موجود ہونے سے انکار کیا۔ پروسیکیوٹر نے بتایا ملزم کو حملے کی راہ ہموار کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ امریکی صدر نے شریف اللہ کی گرفتاری میں مدد دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ امریکہ میں پاکستانی سفارتکار کو داخلے سے روکنے کا واقعہ، وزارت خارجہ نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارتکار نجی دورے پر امریکہ گئے تھے۔ ریاست مخالف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ GIT نے PTI کے 25 رہنماؤں کو آج پھر طلب کر لیا۔ اسد کیسر، رؤف حسن، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا، میاں اسلم اقبال اور دیگر شامل۔ صدر مملکت نے دریائے سندھ سے نہروں کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا۔ ایوان اور حکومت کی یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث۔ حکومت کا دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ وفاقی اکائیوں کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ بطور صدر اس تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا، منصوبہ ترک کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کا اپوزیشن کے شدید احتجاج کے دوران پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا قومی مفاد مقدم رکھیں، ذاتی اور سیاسی اختلافات بھول جائیں۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار، ملکی معیشت کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کا عزم۔ پیپلز پارٹی نے نئی نہروں سے متعلق اعتراضات پیش کر دیے۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی داد رسی نہ ہونے کا شکوہ، شہباز شریف کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی ایشو بن سکتا ہے تو وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، کہا دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت کو بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سندھ کو یقین دہانی کرا دی جائے کہ ان کے حصے کا ایک قطرہ نہیں لیا جائے گا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پانی کی قلت کالا باغ ڈیم بننے سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وقفے سے برف باری۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں بادل برس پڑے۔ ضلع خیبر کے علاقے وادی تیرا میں بارش سے کمرے کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش دھماکہ کیس کا عبوری چالان 4 ماہ بعد انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، 2 سہولت کاروں کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی۔ چالان کے مطابق ماسٹر مائنڈ کمانڈر بشیر بلوچ اور عبد الرحمان مفرور ہیں۔ خودکش حملہ آور فہد سمیت تمام ملزمان کا تعلق کالعدم BLA سے ہے۔